طالب علم مولانا مسعود اونڈا ناگناتھ، ضلع ہنگولی، پرانا مدرسہ تھا، ابھی وہ بند ہو گیا ہے۔ وہاں پہ جو ہے تو گاؤں میں جو ہے تو مدرسہ نہیں ہے، لیڈیز مدرسہ ہے وہاں چڑھا، وہ کوئی اور دوسرے مدرسے ہوں گے، وہ میں تصدیق نہیں کیا، بہت دنوں سے جانا نہیں ہوا وہاں پہ۔ بچپن میں 94 95 میں جو سکھاتے تھے ان کے مسائل، اللہ نے بہت سی چیزوں سے ان کو نوازا، مولانا مسعود صاحب کو، ہمارے استاد محترم۔ اس کے بعد میں وہاں سے جو ہے تو 6-7 مہینے قاعدہ وغیرہ کمپلیٹ کر ہنگولی آیا۔ چند دن کوئی مصروفیت میں یا کوئی ورک میں یا کوئی بھی چیز میں، جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا، کوئی نیک لوگ بہتر جانتے، نیک عیال بہتر جانتے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کے بعد جو ہے تو میں عالمیت مولانا حافظ وقاری، مولانا عظمت اللہ خان ہنگولی، مشہور و معروف شخصیت ہے، ان کے پاس میرا وقفہ 4-5 سال گزرا۔ اس کے بعد حفظیت، جو بھی چیزیں ہیں، حفظیتوں کی بات ہو گئی یا قرآن سیکھنے کی بات ہوگی، تو والد کے ساتھ پھر زندگی گزری، میری گزر رہی نا والد محترم کے ساتھ۔ ایسا تھوڑی ہے، کئی علماؤں نے بتایا کہ بھئی جہاں تم کہیں کھڑے ہو جاؤ، کہیں رک جاؤ، کئی علماؤں کی باتوں میں بیٹھ جاؤ تو ثواب بھی ملے گا، تمام چیزوں کا جو ہے تو اس کو ہنر بھی آئے گا۔ تو قرآن کے مسئلے یہ ہو گئے والد صاحب کے ساتھ۔ پھر مشہور و معروف شخصیت مولانا مفتی ضیاء قاسمی صاحب، دارالعلوم دیوبند فارغ، ان کے ساتھ 2-3 سال گزرے۔ جو بھی وسائل میں گزرے ہوں گے اللہ بہتر جانتا۔ اتنے ٹائم میں تو مفتی بن جاتے تھے 3-1 سال میں۔ پھر کچھ وقفہ جو ہے تو دعوت تبلیغ میں گزرا۔ اس کے بعد کچھ وقفہ اللہ والوں کی بارگاہوں میں گزرا، وقفہ نہیں گزرا مگر ان کے بارگاہوں سے لینا دینا رہا، ان لوگوں سے لینا دینا رہا، اللہ والوں سے لینا دینا رہا۔ پھر اپنے مذاہب کے علاوہ بہت سے مذاہب، بچپن میں جو ہے تو کوئی بہت پرانے چیزیں تھی، میں اسکول وغیرہ پڑھتا تھا، پین کی ہمارے والد کی تنگی تھی، بہت پیسے والے بہت ہیں، اللہ بہتر جانتا، مگر وہ سستی، کاہلی، کوئی جادوئی فتنے، فسادات، کوئی مجبوریاں ایسے ڈالتے نا لوگ، ایسا تھوڑی ہے نہیں ہے کر کے۔ اور میں کہاں کہہ رہا کہ میں اور لوگ جو ہے تو غلط ہے یا پھر کمزور ہے کسی چیز میں، وہ حالات ہے، وقت ہے، اللہ سبھی کو جو ہے تو صحیح راستہ اور صحیح اعمال سے دنیا بھی اور آخرت بھی گزارنے کا موقع دے۔ وہ اللہ جس نے ان تمام کو جس اللہ نے بنایا، یہ اللہ تو ایک ہی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی اللہ سے جو ہے تو ہم سب کا رابطہ وہی ہے۔ یہ الفاظات کا کہنا ہے کہ بھئی ہاں نہیں وہ مشہور و معروف شخصیت، طالب علم لندن یونیورسٹی، انہوں نے جو ہے تو اشعار کہے، وہ طالب علم لندن یونیورسٹی کے ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی ہاں یہ اتنی بڑی شخصیت کو جو ہے تو اثر بھی ایسا کیوں بوڑے؟ کمی خامی تو دیکھیے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی شخصیت کے اوپر جو ہے تو کمی خامی، سیکھنا سکھانا چلے گا، کچھ سیکھنا ہے تو اچھے آدمی سے جو ہے تو کوئی چیزیں سیکھنا ہے تو جو ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں آپ، مگر بنا تکالیف کے، بنا کوئی تکالیف۔ ان شاعر نے کہا کہ بھئی دنیا میں وقت کے خدا ہے، وہ ہے نا وقت کے خدا و ناپ کے بتا دینا تم غموں کی گہرائی، وہ شاعر ہے، اشعار ہے، یہ شعر بھی میں ان کو دینا نہیں چاہتا، میرے شعر میرے پاس ہی رہیں گے، حفاظتوں سے استعمال نہیں کرتے لوگ،
सोच समझे, सुन लेते छोड़ देते ऐसे मसले। तो उन शेरों को भी मैं अपने पास ही रखूँगा, बस सुन सकते हैं आप। और उन तमाम बातों के अलावा दिगर मज़ाहिब की मालूमात। बचपन में मैं क्या करता था, पेन वगैरह ना मिले तो कोई दुकान पे जाता था, तो वो जो तो कोई बहुत बड़े सम्मान करना, भगवान है, बहुत बड़े श्री राम भगवान है, अदब भी करना, सम्मान भी करना, इज़्ज़त भी करना। तो वहाँ पे फिर वहाँ से फिर मेरे को क्या करते थे, उन्होंने एक पेन देते थे, घर में लाता था, उसमें तालीम श्री राम की थी, तालीम भगवान श्री राम की तालीम थी लिखने का और ले जाके उनको देने का। तो पेन इनाम में देते थे या कोई और चीज़ें इनाम में देते थे। तो वो तालीम हमारी बड़ी बहन, मैं, ताए के बच्चे भी करे होंगे, छोटे बहन 2-3 हैं। उसके बाद और दीगर मज़ाहिब के बारे में मालूमात हुई, और बहुत से मज़ाहिब का मैं मान सम्मान भी करता, इज़्ज़त भी करता। और दुरुस्त करने की जो है तो